السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں غربت جانا بائے مرہا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 9۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولز کیسے لگتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ اگر اچھا لگ رہا ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو چلیں اس ناول کو ہم آگے شروع کرتے ہیں۔ کیفے میں آمنے سامنے بیٹھی وہ خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ ریم کے ساتھ وقت گزار کر وہ کافی بہتر ہو گئی تھی۔ جو ڈر تھا وہ اب ریم نے حوصلہ دے کر ختم کر دیا تھا۔ ریم، آریان کیسے رہتے ہیں تمہارے ساتھ؟ مطلب سب کچھ ٹھیک رہا نا؟ ریم نے نکاح کرنے سے پہلے ہی ان دونوں کو گروپ میں انفارم کر دیا تھا، جس پر ان دونوں نے اس کا ساتھ بھی دیا تھا۔ تمہارے گھر رہتا ہے، تمہیں تو پتہ ہی ہوگا۔ ریم مانی خیر سب بولی تو نورے نے جھنجھلا کر اسے دیکھا۔ وہ میرے گھر نہیں، میں ان کے گھر رہتی ہوں، اور ویسے بھی وہ سب زیادہ ٹائم گھر نہیں رہتے۔ پلیٹ سے فرائز اٹھاتے اس نے پھونک مار کر اشی کے منہ میں ڈالی۔ صحیح بول رہی ہو، اب دیکھو باران بھی تالیہ کے ساتھ گیا ہوا ہے، مگر اس بارے میں اس کے دوستوں کو بھی نہیں پتا کہ وہ تالیہ کو لائک کرتا ہے۔ سابقہ لہجے میں بولتے اس نے جوس کا گھونٹ بھرا۔ ریم، تمہارے پیر میں کیا ہوا؟ پٹی کیوں کر رکھی ہے؟ اس دوران اب نورے کی نظر اس کے پیر پر پڑی، جو سفید پٹی میں قید تھے اور پٹی ہلکی سی سرخ ہو چکی تھی۔ شوہر صاحب کی عنایت ہے۔ موبائل پر آئی نوٹیفیکیشن کو دیکھتے خانم نے اپنے سر کو جھٹکا۔ کیا مطلب اس نے تمہیں مارا؟ نورے ناسمجھی سے بولتی اسے دیکھنے لگی، جو اب مسکرائی تھی۔ نہیں، وہ خود کہاں مارتا ہے، بس اس کی محبت مارتی ہے۔ ارے یقین نہیں ہے مجھ پر، میری محبت پر تو بس اس کے ہی ثبوت دے رہی ہوں آج کل۔ ریم، تم پاگل ہو، خود کو تکلیف کیوں دے رہی ہو؟ نورے کو دکھ ہوا۔ نورے، یہ چھوٹی موٹی چوٹوں سے کیا ہو جائے گا، بس ایک دفعہ وہ مجھ پر اور میری محبت پر یقین کر لے۔ ریم، اگر تمہیں سچ میں اس سے محبت ہو گئی؟ نورے نے اس کے چہرے پر آئی ایک نئی رمق کو دیکھا۔ ایسا نہیں ہوگا نورے، کرائم لیڈی اپنے فائدے کے سوا کچھ نہیں کرتی، محبت بھی نہیں۔ ریم کا لہجہ اب مغروری ہو گیا تھا۔ کرنا بھی مت۔ اچھا ریم، میں واش روم سے ہو کر آئی، تم اشی کا دھیان رکھنا۔ ایک نظر فرائز کھاتے اشی پر ڈال کر وہ اٹھ کر واش روم تلاش کرتی اس جانی پڑ گئی تو پیچھے ریم اشی کو ہنساتی اس کے ساتھ باتوں میں لگ گئی۔ تقریباً 15 منٹ گزر گئے تھے مگر نورے کی واپسی نہیں ہوئی۔ وہ بار بار واش روم کی جانب دیکھ رہی تھی لیکن نورے اسے دکھائی نہ دی۔ پریشانی کے عالم میں خانم وہاں سے اٹھ کر اشی کو پکڑتی واش روم کی جانب بڑھی۔ اندر جا کر اس نے دیکھا نورے وہاں بھی نہیں تھی۔ عجیب ہی خدشے اس کے دل و دماغ میں جنم لے رہے تھے۔ وہ واش روم کا ہی بول کر گئی تھی، لیکن اب وہ واش روم میں کیوں نہیں تھی؟ اس نے نورے کو واش روم جاتے ہوئے تو نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ یہی کہہ کر گئی تھی تو مطلب واش روم ہی گئی ہوگی۔ کہیں اس کا باپ وہ تو نہیں پہنچ گیا اس تک۔ سارے واش روم کی تلاشی لینے کے بعد وہ اپنے ذہن میں آئی جھلک پر حق دق ہوئی۔ نہیں، میں اسے کہاں ڈھونڈوں؟ مجھے زیام کو کال کرنی چاہیے تاکہ وہ اشی کو سنبھال لے اور میں نورے کو ڈھونڈ لوں۔ خطرے کے سائے اس کے ارد گرد منڈلانے لگے۔ پھر وہ واش روم سے باہر نکل اپنے ٹیبل کے پاس آتی نورے کے ہینڈ بیگ سے اس کا موبائل نکال کر زیام شاہ کا نمبر ملا گئی۔ دوسری جانب سے فوراً ہی کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو۔ ریم کو محسوس ہوا اس کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ اس کی جان سے پیاری دوست کھو گئی تھی۔ ڈر زیادہ یہ تھا کہیں وہ اپنے باپ کے ہاتھ تو نہیں لگ گئی ہو۔ زیام، بات سنو۔ خود کو حوصلہ دیتی وہ بولنے لگی، جب دوسری جانب سے بے صبری سے خانم کی اگلی بات پر سننے کے لیے زیام نے ہاں بولا۔ وہ پتہ نہیں کہاں کھو گئی ہے۔ واش روم گئی تھی لیکن وہاں نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ دوسری جانب سے نہ جانے کیا بولا گیا تھا۔ جب ریم نے اوکے بول کر جلدی سے اسے لوکیشن سینڈ کی، اس کی سانسیں اس کی سوکھ رہی تھی۔ پھر اشی بھی رونے لگا تھا اسے سنبھالتی پھر رپلاتی پورے کیفے کی چھان بین کرائی تھی مگر نورے اسے کہیں نہ ملی۔ تقریباً 10 ہی منٹ بعد زیام شاہ کیفے میں انٹر ہوا، جسے دیکھ کر رین خانم جلدی سے اس کے نزدیک آئی۔ زیام، وہ نورے اس کے قریب آتی بولنے لگی، کیا ہوا نورے کو، کہاں ہے وہ؟ زیام شاہ کا ڈر حقیقت کی شکل لے رہا تھا۔ وہ اسی لیے ہی تو نورے کو جانے نہیں دے رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا باپ اس تک رسائی حاصل کر کے ہی رہے گا۔ وہ واش روم گئی تھی پھر واپس نہیں آئی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ اس کا لہجہ بوکھلایا ہوا تھا۔
दुखते पैरों से वो इतना चली थी कि अब सफ़ेद पट्टी सुर्ख होती खून रसने लगी थी। तुम कौन हो? ज़ियाम ने उसे गौर से देखा। उसने पहले तो कभी इस लड़की को नहीं देखा था। मैं नूरे की दोस्त हूँ, हानम। हानम ने जल्दी से अपना तारुफ करवाया, लेकिन ज़ियाम अब अपने हवास खो रहा था। दिल में उस उम्मीद सी थी कि नूरे यहीं पर मिल जाए, लेकिन डर भी था कहीं वो गलत हाथों में ना चली जाए। फिर दौड़कर वॉशरूम की जानिब बढ़ते वो सारी छानबीन कर चुका था, लेकिन कुछ फ़ायदा ना हुआ। हानम भी उसके पीछे आ गई थी, मगर अशी बहुत रो रहा था। हानम सुनो, तुम अर्शमान को घर ले जाओ और ख़ुद भी चली जाओ। नूरे का कुछ पता चला तो मैं तुम्हें कन्फर्म करूँगा। सोचने वाले अंदाज में इर्द गिर्द मतलाशी नजरें दौड़ाते ज़ियाम ने हानम से कहा। मगर ज़ियाम, आप अकेले कैसे ढूंढेंगे? उसे समझ नहीं आ रही थी वो उसे क्या बोले। ये भी नहीं बता सकती थी वो क्राइम लेडी है। उसके बहुत से रिसोर्सेज है और वो उसे जल्द ही ढूंढ लेगी। हानम, मैं ढूंढ लूँगा, तुम अशी को घर लेकर जाओ, वो रो रहा है। अब अशी की फिक्र होने लगी थी, जो बिलक बिलक कर रो रहा था। तो हानम उसकी बात मानती वहाँ से निकल गई, ये सोच कर के घर जाकर अशी को मामा को पकड़ा देगी, फिर खुद अपने तरीके से वो नूरे की तलाश करेगी। कमरे में इर्द गिर्द टहलता वो उसके इंतज़ार में चक्कर काट रहा था। मगरिब की नमाज भी उसने घर ही पर पढ़ ली थी। इंतज़ार था तो सिर्फ हानम का, जो उसे बिना बताए जा चुकी थी। वह गुजर रहा था और उसका गुस्सा हानम के लिए बढ़ रहा था। बेक वक्त की आवाज़ से दरवाज़ा खुला और हानम अंदर दाखिल हुई। उसी पल पलट कर उसकी तरफ काटदार नज़रों से देखते हुए भड़कती आग की तरह उसके करीब पहुंचा। हानम ने मासूम नज़र से उसे देखा, जो आज गुस्से और तेज का मुजस्समा बना हुआ था। कहाँ गई थी तुम? उसे बाजू से पकड़ता वो खींचते हुए दीवार के साथ पिन कर गया। उसका उबलता हुआ गुस्सा हानम पर छलकने लगा। मैं बाहर, वो हकलाती हुई वो जल्द ही अपनी नज़रें झुका गई। किससे पूछ कर गई थी? ऐसे लग रहा था जैसे उसके मुंह से अल्फाज नहीं, आग निकल रही हो, जो हानम को झुलसाने की ताकत रखती हो। किसी से नहीं। मजीद नज़र झुकाती वो उसकी गर्म सांसों की तपिश अपने चेहरे पर बर्दाश्त करने लगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मर्जी के बगैर जाने की? तंदही से बोलता वो तेज़ लहजे में घुर्राया और साथ ही साथ हानम के बाजू पर अपनी पकड़ मजबूत कर किया, जैसे कुचल ही डालेगा। किससे मिलने गई थी? आर्यन ने मशकूक अंदाज में उसकी तरफ देखा, जिसके चेहरे पर दर्द की रमक थी। ये देखकर उसने उसका दर्द तलाश न चाहा। यकायक एकदम ही एक नई सोच आते आर्यन की नज़र उसके पैर पर पड़ी, जो सफ़ेद पट्टी को सुर्ख कर चुके थे। अपनी फ्रेंड से। हानम का लहजा असली था, ऐसा महसूस करवा रही थी जैसे वह अपने डर को काबू कर रही हो। अपनी फ्रेंड से या अपने फ्रेंड से? आर्यन ने अपने अल्फाज पर जोर दिया। हानम ने उसकी बात का मतलब समझते हुए अंदाज में उसे देखा। अपनी फ्रेंड से अपनी पर जोर देती वो उसकी एक पल की गलतफहमी को दूर कर गई। दफतन हानम ने एक जांचती नज़र कमरे पर डाली, जहां बाकी सब तो ठीक था, मगर बेडशीट बेड से नीचे लटक रही थी। आज के बाद मेरी इजाज़त के बगैर इस घर से बाहर कदम मत रखना, वरना तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। लड़की से बोलते हानम का बाजू झंझोड़ते हुए बेड पर बैठा गया। फिर खुद साइड टेबल से ट्यूब निकालकर उसके पास आ बैठा। हानम अपने पैरों को ही देख रही थी, जो तकलीफ के बाद लहूलुहान हो गए थे। बेक वक्त उसकी जहन में कल रात वाला मंजर घूमा, जब आर्यन पाशा उसे तड़पता हुआ बंद कमरे में छोड़ गया था और वो बेचारी दर से कर्रा रही थी। फिर खुद ही हिम्मत करते उसने अपने पैर से कांच निकाले थे, जिसकी वजह से उसकी चीखें पूरे कमरे में गूंजी थी। फिर रात भर वो घर भी नहीं आया था। ये ट्यूब पकड़ो और अपने पैरों पर लगाओ। आर्यन ने हाथ में पकड़ी ट्यूब उसकी जानिब बढ़ाई तो हानम ने मसनूई नासमझी से उसे देखा। एक नज़र उसके पल में बदलते चेहरे और तासुरात पर डालती वो ट्यूब को झट से पकड़ गई। असल में वो बैंडेज करने ही कमरे में आई थी, ताकि बैंडेज करके वो नूरे को ढूंढने जा सके, लेकिन अब मामला मुश्किल ही लग रहा था। उसे ट्यूब पकड़ाता वो उसके पास से उठकर ड्रेसिंग के सामने जा खड़ा हुआ। फिर ड्रेसिंग आईने से ही उसके वजूद पर निगाहें जमाई। अब आईने अपने ही ध्यान में वो अपने पैरों से पट्टी उतारती दस्त से भरे चेहरे के साथ सिसकती हुई सिर्फ आर्यन की तवज्जो खींचने के लिए कर रही थी। आर्यन की नज़रों का मरकज़ फिल वक्त हानम ही थी, जो जानबूझकर उसे अपने करीब लाने के लिए कराती हुई अपने पैर को गोद में रखने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी कोशिशें नाकाम जा रही थी। हानम को मदद की ज़रूरत थी। ये देख आर्यन पाशा उसके पास आया। उसे बेतहाशा दर्द में देखकर उसका दिल अब डूबने लगा था। वो तो सोच रहा था वो लड़की उसके लिए ये सब सबूत तो हरगिज़ नहीं देगी, लेकिन वो तो अमली सबूत के साथ आर्यन पाशा की सोचों के छक्के ही उड़ा चुकी थी।
خانم کے قریب آتے بیڈ پر اس کے نزدیک بیٹھتے اس کا رخ اپنی جانب کرتے وہ اس کے پاؤں کو پکڑ کر سہولت سے اپنی گود میں رکھ گیا، پھر سپاٹ انداز میں خانم کے ہاتھ سے ٹیوب لیتے وہ اس کے پاؤں کے تلے پر لگانے لگا۔ اس کی مخروطی انگلیاں خانم کے پیر پر رقص کرنے لگی تو بیک اسی وقت اس کے دل کو کچھ ہوا۔ ایک پل کو اس کا دل تھما اور جسم میں ایک کرنٹ سی دوڑی۔ آرام سے اس کے پیر پر مرہم لگاتے وہ اس کا دل دھڑکانے لگا تھا۔ اس کا ارادہ تو آریان کو پگھلانے کا تھا، لیکن منصوبے کے برعکس وہ خود پگھل رہی تھی۔ بار اپنی نظروں کا مرکز بدلنے لگی، لیکن اس کی والہانہ نگاہیں جلد ہی آریان کے چہرے تک رسائی حاصل کر لیتی۔ اس کی بد ساختہ نظریں اس بار آریان کے چہرے کا احاطہ کرنے لگی۔ کس قدر مغروری شخصیت تھی اس کی، ایک بار دیکھنے سے دل ہی نہیں بھرتا تھا۔ پھر اس کے سرد و سنجیدہ تاثرات جو اس کے دل کو ڈھول رہے تھے۔ اس نے جتنا بھی ضبط خود پر کر رکھا تھا وہ سارا آج ریزہ ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے دونوں پیروں پر آرام سے مرہم لگاتے وہ نئی پٹی اٹھا کر جلدی سے کرنے لگا۔ یہ تو صرف خانم جانتی تھی، اگر آریان پاشا جلاد ہے تو دوسری طرف وہ انتہائی رحم دل شخص بھی ہے۔ پٹی وہ کر چکا تھا۔ جب ملازم دروازہ نوک کرتا کمرے میں داخل ہوا تو خانم نے اس کی گود سے اپنے پیر اٹھا کر زمین پر رکھے۔ چھوٹے صاحب بی بی جی کہہ رہی ہے، آ کر کھانا کھا لے۔ ادب سے نظر جھکایا ملازم نے پیغام دیا تو آریان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کا کہا۔ آرام کرو، تمہارا کھانا کمرے میں بھجوا دوں گا۔ لہجے میں بدلاؤ نہیں آیا تھا، وہ ابھی بھی سنجیدہ ہی تھا۔ تو خانم اجرت میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ نہیں، میں بھی سب کے ساتھ کھانا کھاؤں گی، آپ چلیں، میں کپڑے بدل کر آتی ہوں۔ اپنی نظر جھکاتی ہوئے سابقہ لہجے میں بولی تو آریان اپنا سر جھٹکتا ہوا چلا گیا۔ اس نے جینس پر ٹاپ پہن رکھی تھی، پھر کمفرٹیبل ڈریس پکڑتی وہ چینجنگ روم چلی گئی۔ اسے ایم جے کو کال بھی کرنی تھی، جانتی تھی آریان اسے اب باہر نہیں جانے دے گا۔ کیفے کو وہ چھپا چھان مار چکا تھا۔ پھر اچانک ہی اس کی نظر واش روم کے قریب موجود کیمرے پر پڑی۔ فوٹیج دیکھنے کی غرض سے فوٹیج روم چلا گیا۔ وہاں اس نے دیکھا نورے تو اس واش روم کے قریب بھی نہیں گئی تھی۔ 8 کیمرے کی فوٹیج اس کے سامنے چل رہی تھی۔ یہ دیکھ اس کی حالت اور بری ہونے لگی، سانس حلق میں ہی اٹک گئی، دل میں ڈر نے عجیب ہی ڈیرے ڈال دیے۔ اس کی سانسیں تو جیسے رکی گئی تھیں، آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی تھی، غصہ وبال کی شکل اختیار کر چکا تھا، حواس بے قابو ہو گئے تھے۔ دل تو چاہ رہا تھا ان کا پورا کیفے ہی تباہ کر ڈالے جہاں سے نورے غائب ہوئی تھی۔ جب اچانک ہی اس کی نظر تیسرے کیمرے پر پڑی جو کیفے کے بیک سائڈ کا منظر دکھا رہا تھا۔ یہاں بھی واش روم کا انتظام کیا گیا تھا۔ کلب کے مین واش روم میں بہت رش تھا، اس لیے وہ دوسری جانب چلی گئی تھی، اس بات سے انجان کہ وہ واش روم بند ہونے والا تھا۔ اس نے دیکھا نورے کو گئے 5 منٹ گزر گئے تھے۔ دفعتاً کلب کا ویٹر ہاتھ میں چابیاں پکڑے اس واش روم کو باہر سے بند کر گیا، جبکہ نورے وہاں اندر ہی رہ گئی۔ یہ دیکھ زیام شاہ کا غصہ آگ کی طرح بھڑکا۔ اپنے ہاتھ کو مکے کی صورت دیتے اس نے زور سے سلائڈ پر مارا، جس کی وجہ سے وہاں پڑا کی بورڈ اچھل کر نیچے گرا۔ کیسا اسٹاف ہے یہاں کا! ایک لڑکی اندر بند ہو گئی ہے۔ بنا چیک کیے وہ لڑکا لاک لگایا۔ شعلے برساتی نظروں سے اس شخص کو دیکھتا وہ دہاڑا تھا، پھر اگلے ہی لمحے اپنے دانتوں کو پیستا وہ تیش کے عالم میں باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ایک طرف دل میں سکون بھی اتر آیا تھا، ورنہ اسے تو لگا تھا شاید اس کا باپ نورے کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اس ویٹر کو ڈھونڈ کر اس سے چابیاں لیتا وہ جلدی سے دروازہ کھولنے لگا۔ اندر سے کوئی آواز نہ آنے کی وجہ سے اس کا دل پھر کسی خوف میں جھڑک گیا۔ جنونی انداز میں دروازے کو دھکا مار کر کھولتا وہ اندر داخل ہوا۔ اس نے دیکھا نورے فرش پر بے ہوش پڑی تھی، پورا واش روم تاریک میں ڈوبا ہوا تھا۔ تو ویٹر نے جلدی سے لائٹ جلائی جس کا مین کنیکشن باہر کی جانب تھا۔ جلدی واش روم روشنی میں نہا گیا۔ زیام نورے کا سر اپنی گود میں رکھے اس کا چہرہ تھپکنے لگا۔ پانی لے کر آؤ جلدی! وہ اس قدر تیز آواز میں دہاڑا کے پاس کھڑے ویٹر پر 1 منٹ کے لیے لرزہ طاری ہو گیا۔ جی اچھا سر! دبے دبے لہجے میں اجرت میں بولتا وہ فوراً سے پہلے پانی لے آیا۔ زیام شاہ کی طرف گلاس بڑھایا تو زیام نے پانی کے کچھ قطرے بے ہوش پڑی نورے کی چہرے پر ڈالے۔ وہ جانتا تھا اسے اندھیرے سے کتنا ڈر لگتا تھا، پھر وہ بے ہوش بھی اسی لیے ہوئی ہوگی، لیکن زیام شاہ کی نمی بھری آنکھیں ساتھ میں خون چھلکاتی غصے اور دکھ کی صاف گواہی دے رہی تھی۔ اس نے کچھ اور قطرے اس کے چہرے پر پھینکے تو بمشکل نورے کو ہوش آیا۔ نورے نے جیسے ہی اپنی تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، اسی وقت زیام شاہ نے اسے کس کر اپنے چوڑے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ اس کی آنکھیں کھلی تو اسی وقت زیام شاہ کی سانس میں سانس آئی۔ پوری شدت سے اسے خود میں دبوچتے وہ انتہائی پرسکون ہوا، جبکہ حق تک اس کے چوڑے سینے کے ساتھ لگی نورے اب آنسو بہاتی ہوئی زیام شاہ کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ گئی۔ اسے تو لگا تھا اب اس سے کوئی نہیں بچا پائے گا، وہ اپنے ڈر کے ساتھ یہی اس کمرے میں گھٹ گھٹ کر مر جائے گی، لیکن زیام شاہ اس کا محافظ، اس نے نورے کو ایک بار پھر سے تحفظ فراہم کیا تھا۔
جسے وہ مرتے دم تک نہیں بھول سکتی تھی۔ نورے تمہیں پتہ ہے میں کتنا ڈر گیا تھا، تمہارے کھونے کی خبر نے مجھ سے میری سانسیں چھین لی تھی۔ زیام شاہ بے جان ہو گیا تھا، اسے سانسیں اور جان تم نے فراہم کی ہے نورے۔ زیام شاہ نورے پر اپنی گرفت مضبوط کرتا، اس کے بالوں پر جنونی انداز میں اپنے لبوں کا بوسہ چھوڑتا۔ وہ اس وقت اپنے حواس میں نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے بالکل ساتھ لگی نورے اپنا رونا بھول کر اس کے بولے گئے لفظوں میں ہی کھو گئی تھی۔ اپنے نام کے ساتھ جڑا زیام شاہ کا نام سن کر اس کا دل عجیب ہی طرز میں دھڑکا تھا۔ نورے مجھ سے دور مت جانا، اپنے زیام شاہ سے دور مت ہونا، ورنہ زیام شاہ سانس کیسے لے گا؟ اسے خود سے الگ کرتا زیام اب نورے کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام گیا تو نورے نے اسی وقت اپنی نظریں جھکا لی۔ زیام کے لفظوں نے اس کے دل کی دھڑکن کو بڑھا دیا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور بول کر نورے کا دل پسلیوں سے باہر نکالتا، تبھی نورے دبی دبی آواز میں بولنے لگی، زیام مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر لے چلے پلیز۔ ایک فریادی نظر اس پر ڈالتی نورے بھیگے ہوئے لہجے میں بولی تو اس کے عین مطابق زیام نے فوراً سے اٹھ کر اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور آگے کی جانب بڑھنے لگا۔ زیام مجھے نیچے اتارے، میں خود چل لوں گی۔ نورے کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ زیام اسے اپنی باہوں میں ہی لے چلے گا۔ دفعتاً نورے نے احتجاج کرنا چاہا، لیکن بغیر اس کے سوال کا جواب دیے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا، اسے اٹھائے گاڑی کے پاس آتا، اسے اندر بٹھا گیا، جبکہ اس دوران ہر ایک کی اٹھتی نگاہ ان پر پڑ رہی تھی۔ آریان کی ماما نے ارشمان کو سلا دیا تھا، اس لیے ریم خانم بھی اب تھوڑا ریلیکس تھی۔ دوسری طرف اس نے جیری کو بھی بول دیا تھا کہ وہ نورے کی تلاش جاری رکھے، جیسے ہی کوئی موقع ملتا ہے وہ یہاں سے بھاگ کر آ جائے گی، پھر خود اس کی تلاش کرے گی۔ تھوڑی بہت باتوں کے دوران اس نے اب کھانا کھا لیا تھا۔ وہ اٹھنے ہی لگی تھی جب پاشا صاحب نے خانم کو مخاطب کیا، خانم بیٹا رکو، کچھ بات کرنی ہے۔ نیپکن سے اپنا منہ صاف کرتے ہوئے آریان اور خانم دونوں کی جانب متوجہ ہوئے۔ جی بابا بولے، کیا بات ہے؟ وہ آریان کی ماما بابا کو وہی کہہ کر مخاطب کرتی تھی جو آریان کہتا تھا، تم دونوں ہی جانتے ہو کہ تم لوگوں کا نکاح کس حال میں ہوا ہے۔ تمہید باندھ کر بولتے انہوں نے بات کا آغاز کیا تو کھانا کھاتے آریان کھانا چھوڑ کر ان کی جانب متوجہ ہوا۔ اس سے پہلے تم دونوں کے نکاح کی خبر دوسرے طریقے سے لیک ہو اور اخباروں اور نیوز کے نظر بنے، اس لیے میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ انتخابات کے دن بھی قریب ہے، میں نہیں چاہتا مخالف پارٹی کوئی بوال کرے، اس لیے پرسوں تم دونوں کا ولیمہ ہے، جس میں ہر فرد، ہر نیوز چینل اور اخبار میں یہ خبر اچھے طریقے سے ڈالی جائے گی۔ ٹھہراؤ سے بولتے پاشا صاحب ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے، جبکہ بیک وقت خانم اور آریان نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پرسوں لان میں ولیمے کا انتظام کیا جائے گا، خانم بیٹا تمہیں کچھ بھی چاہیے ہو تو مجھے بتانا، باقی شاپنگ کے لیے اپنی ماما کے ساتھ صبح چلی جانا۔ ان کے کہنے کے بعد ہلکا سا مسکراتے ہوئے خانم نے اپنے سر کو خم کیا۔ ٹھیک ہے بابا، میں چلی جاؤں گی۔ مزید 5 منٹ وہاں اور رکتی وہ اٹھ کر اشی کو دیکھنے چلی گئی تو آریان کی ماں بھی اس کے ساتھ اس کے پیچھے روانہ ہوئی۔ بابا ولیمے کی کیا ضرورت تھی، آپ ویسے ہی سب کو بتا دیتے۔ آریان نہایت بدمزہ ہوا، پھر اپنی فیملی کی روایات یاد آتے ہی اس کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ بہت ضروری ہے، پاشا صاحب نے اپنے لفظوں پر زور دیا، خانم کو اس کے حقوق دو۔ تحمل سے بولتے انہوں نے آریان کو دیکھا جس کے چہرے کے رنگ اسی وقت بدلے۔ نہیں بابا، اور نہ ہی میں دوں گا۔ آریان کا لہجہ ایک دم اٹل ہوا۔ آریان پاشا بھولو مت، تم نے اپنی نکاح اپنی مرضی سے کیا ہے۔ اچانک ہی پاشا صاحب کا لہجہ سخت ٹون پکڑ گیا۔ نکاح اپنی مرضی سے کر کے میں نے صرف آپ پر اور اس پر احسان کیا ہے، ورنہ میں ابھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ہاں چاہو تو لڑکی کو ڈیٹ کر لو، مگر شادی کے وقت فوراً ہی مکر جاؤ۔ پاشا صاحب نے طنز کے تیر چلائے۔ بابا میں آپ کو ایسا لگتا ہوں؟ سنجیدہ لہجے میں بولتے اس نے پاشا صاحب کو گھورا۔ میں نہیں جانتا، مگر تمہارے پاس 2 ہی دن ہے۔ تم جانتے ہو ہمارے خاندان میں شروع سے یہی رواج چلتا آیا ہے، ولیمے کو حلال کرنا ہے، اور یہ کس طرح کرنا ہے تم اچھے سے جانتے ہو۔ آریان نے سختی سے اپنی مٹھیاں دبوچی۔ نہیں بابا، میں یہی نہیں کر سکتا۔ آریان سہولت سے انکار کر گیا۔ میں اسے بیوی کا درجہ نہیں دے سکتا۔ آریان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کس طرح اپنے باپ کو سمجھائے۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں خانم کو بول دوں گا۔ پاشا صاحب اس کی جانب دیکھتے مطمئن ہوئے۔ آپ کیا بولیں گے خانم کو؟ آریان بے چینی سے پوچھنے لگا۔ یہی جو تمہیں بول رہا ہوں۔ پاشا صاحب نے لاپرواہی سے شانے اچکائے تو آریان نے اپنے دانت پیستے غصے کو ضبط کرنا چاہا۔ پھر وہ کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے تو آریان نے ان کے جاتے ہی اپنا سر ہاتھوں میں گرا دیا۔ تقریباً 3 گھنٹے سے اس کے پاس بیٹھا باران تالیہ کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ دفعتاً تالیہ نے اپنی ہلکی ہلکی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تو باران نے اس کی آنکھوں پر اپنی نظر ٹکائی۔ پوری آنکھیں کھول کر باران کی طرف دیکھتی وہ الجھن کا شکار ہوئی، پھر اپنے بھاری ہوتے سر کو تھامتی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، جس میں باران خانزادہ نے اس کی مدد کی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ اسے بازو سے پکڑ کر بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگواتے وہ اس کی زرد پڑتی رنگت کو دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہوں۔
اس کے سر کے ساتھ اس کی آواز بھی بھاری ہو گئی تھی۔ تو تالیہ نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھے۔ یہ سوپ پی لو، پھر دوائی بھی کھانی ہے۔ نہایت احترام سے بولتا وہ سوپ کی ٹرے کو اپنی گود میں رکھ گیا، جو اسپیشل مسز کاشان نے اس کے لیے تیار کیا تھا۔ ابھی نہیں، تھوڑی دیر بعد۔ تالیہ کا لہجہ نرم تھا تو باران نے اس کی بات پر سر کو جنبش دی۔ ٹھیک ہے، تھوڑا فریش ہو جاؤ پھر پی لینا۔ 5 منٹ ان کے درمیان گہری خاموشی چھائی، جسے باران کی آواز نے توڑا۔ تالیہ، تم ایڈکٹ ہو، نشہ کرتی ہو۔ ایک گہرا سانس لیتے تحمل سے باران نے بات کا آغاز کیا تو تالیہ کے چہرے کا زرد رنگ ایک دم سے مزید زرد ہوا۔ متحیر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کے اچانک سے اس طرح پوچھنے پر تالیہ نے بمشکل تھوک اندر نگلا۔ ایک پل کے لیے تالیہ کو ایسا لگا جیسے اب اس کے پاس کوئی جواب ہی موجود نہ ہو، پھر اگلے ہی لمحے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے خود کو کمپوز کر گئی۔ نہیں تو تمہیں کس نے کہا؟ غیر جانبدار نظروں سے اسے دیکھتی وہ لاپرواہ انداز میں شانے اچکا گئی۔ دفتن باران نے مشکوک نظروں سے اسے گھورا۔ ڈاکٹر بتا کر گئے ہیں تم نشہ کرتی ہو، باران نے سنجیدہ اور مضبوط لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات تنے ہوئے تھے جیسے وہ غصے میں ہو، پھر آج اس کے چہرے پر وہ شوق پن بھی نہیں تھا جو تالیہ سے بات کرتے وقت ہوتا تھا۔ ایک اور بات جو تالیہ کو دھک کرنے کے لیے کافی تھی کہ باران خانزادہ آج سے تم کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے تالیہ کا چیک اپ کیا تھا، جس سے انہیں پتہ چلا کہ وہ ایڈکشن ہے اور نشہ اور چیز وقت پر نہ ملنے پر وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ کس چیز کا نشہ کرتی تھی یہ جاننے کے لیے اس کا بلڈ سیمپل ساتھ لے گئے تھے۔ نہیں، میں کوئی نشہ نہیں کرتی، کانفیڈنٹ انداز میں اس نے اکڑ کر کہا۔ یکایک باران نے آنکھیں سکیڑ لی۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو، بتاؤ شراب پیتی ہو؟ تالیہ کے تھوڑا سا قریب ہوتے وہ سخت لہجے میں بولا۔ نہیں تو؟ تالیہ بے تاثر لہجے میں بولی تو باران نے اسے تشویش سے گھورا۔ سگریٹ نوشی کرتی ہو؟ باران کی جانب سے ایک اور سوال آیا جس پر تالیہ نے محض ہنکارا بھرا۔ بالکل نہیں۔ وہ اپنا انداز اس قدر نارمل کر گئی کہ سامنے بیٹھا شخص یقین کی سرزد میں آ جائے۔ پھر کیا ڈرگس لیتی ہو؟ برہم لہجے میں پوچھتے اس نے تالیہ کی چاکلیٹ براؤن آنکھوں میں اپنا عکس دیکھا۔ نہیں، جب میں بول رہی ہوں میں نشہ نہیں کرتی تو تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا؟ بیزارے سے جھنجھلاتے ہوئے تالیہ نے باران کے چہرے کو سخت نظروں سے دیکھا۔ تالیہ، بہتر ہے تم خود بتا دو، ورنہ پتا تو مجھے بلڈ سیمپل سے بھی چل جائے گا۔ بیڈ کے دوسری جانب موجود دیوار گیر کھڑکی سے آتے ہوا کے جھونکے اچانک تالیہ کے بال اڑا گئے، جسے بے ایک وقت سنبھالتے تالیہ نے اپنے کان کے پیچھے اڑسے۔ باران کے اس طرح کہنے پر ایک دم سے وہ بوکھلائی، لیکن جلد ہی اپنی کنڈیشن پر قابو پا گئی۔ ہاں کرتی ہوں میں نشہ، کیا کر لوگے؟ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگاتی وہ بھیجے ہوئے تاثرات سے اسے دیکھنے لگی۔ تالیہ کے جواب پر اور دیدہ دلیری پر وہ چند ثانی کے لیے دھک ہی رہ گیا، پھر خود پر ضبط کرتا ایک گہرا سانس ہوا میں تحویل کرتے وہ اس کی جانب لپکا۔ اگر اس وقت میرا تم پر تھوڑا سا بھی حق ہوتا نا تو میں اپنے طریقے سے تمہارا نشہ اتارنے میں ایک وقت نہ لگاتا۔ تھوڑا سا اس کے قریب ہوتے وہ اپنی سرد آنکھوں کو اس کی براؤن آنکھوں میں گاڑ کر کرخت مغرور بھاری آواز میں بولا تو اس کے قریب آنے پر تالیہ تھوڑا پیچھے کھسکی۔ بتاؤ کس چیز کا نشہ کرتی ہو؟ باران نے پھسلتی نظروں سے اس کے چہرے کا والہانہ طواف کیا۔ تم پتہ لگوا سکتے ہو نا تو لگوا لینا۔ اس کے پہلو سے نکلتی وہ اگلے ہی لمحے ٹاول اٹھا کر واش روم میں بند ہو گئی۔ پیچھے باران نے اپنی مٹھیاں دبوچ لی۔ گھر آنے سے پہلے ہی زیام شاہ نے ہانم کو نورے کے موبائل سے میسج کر کے بتا دیا تھا کہ نورے مل گئی ہے اور وہ پریشان مت ہو، جس پر ہانم نے بتایا کہ اشی بھی سو گیا ہے۔ تو زیام نے ہانم کو اسے صبح لانے کا بولا کیونکہ رات ہو گئی تھی۔ اب وہ کیسے آتی یہ سوچ کر اس نے ہانم کو یہی بول دیا، جس پر نورے نے بہت احتجاج کیا، مگر یہ سوچ کر پرسکون ہو گئی کہ ریم ہانم کے پاس ہی ہے، پھر ڈرنے کی کیا ضرورت۔ آدھا گھنٹہ کچن میں کھجل خراب ہونے کے بعد اس نے بالآخر گرین ساس پاستا بنا ہی لیا تھا۔ جانتا تھا نورے کو بھی بھوک لگی ہوگی۔ ٹرے کو ریڈی کرتے وہ نورے کے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جہاں وہ معصوم لڑکی سرہانے کو حق کیے رونے کا شغل منا رہی تھی۔ تو زیام شاہ ٹرے پکڑے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کسی کی موجودگی اور قدموں کی آہٹ محسوس کرتے نورے نے اپنے آنسو صاف کیے، پھر تکیے کو پیچھے کر کے جلدی سے بیڈ پر صحیح ہو کر بیٹھ گئی۔ یہ دیکھو نورے، میں نے کتنے مزے کی ڈش بنائی ہے۔ وہ محسوس تو کر چکا تھا وہ رو رہی تھی، مگر اب ظاہر کروا کر وہ اسے دوبارہ نہیں رلانا چاہتا تھا۔ باران اور آریان کہتے ہیں میں پاستا بہت مزے کا بناتا ہوں، آج تم بھی کھا کر بتاؤ میں نے کیسا بنایا۔ ٹرے کو بیڈ پر اس کے قریب رکھتے اپنے سلیپرز اتار کر زیام بیڈ پر اس کے مقابل بیٹھ گیا، لیکن وہ خاموش بیٹھی نظریں جھکائے شاید اپنے بہتے آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے کوئی حرکت نہ کرتے دیکھ زیام شاہ نے پاستے سے بھرا چمچ اٹھا کر نورے کے منہ کے آگے کیا۔ نورے کھاؤ نا، مجھے بتاؤ کیسا بنا ہے۔ خوشگل لہجے میں بولتا وہ اسے نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس وقت نورے گہرے صدمے کی سرزد تھی۔
جسے صرف اس وقت کھانے کی نہیں تنہائی کی ضرورت تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے ضیاء، مجھے نہیں کھانا، بھیگی ہوئی آواز میں بولتی وہ اس کی جانب دیکھنے سے گریز کر گئی۔ جیسے وہ آنکھیں اٹھائے گی تو ضیاء اس کے دکھ کو بھانپ لے گا۔ ایسے کیسے نہیں کھاؤ گی؟ میں نے اتنی محنت سے بنایا ہے، اسے ختم بھی تم نے کرنا ہے۔ شریر انداز میں بولتے ضیاء نے چمچ تھوڑا اور اس کے منہ کے قریب کیا تو نورے نے آنسو کو بمشکل اندر دھکیلتے اپنی ہیزل گری آنکھوں سے پلکوں کی بوچھار اٹھا کر ضیاء کو دیکھا تو اس ایک لمحے میں ضیاء کو لگا جیسے اس نے اپنا سب کچھ اسی وقت ان آنکھوں میں لٹا دیا ہو۔ نمی سے بھری ہیزل گری آنکھیں جن میں ہلکا ہلکا پانی ہونے کی وجہ سے چمک رہی تھی، وہ ویران آنکھیں اس شخص کی آنکھوں کو بھگا گئی تھی۔ ضیاء آپ کھا لیں، میرا سچ میں دل نہیں چاہ رہا، دبے دبے لہجے میں بولتے رونی صورت سے اس نے احتجاج کرنا چاہا۔ پھر میں یہی سمجھوں کہ تم میرے بنائے پاستے کو انکار کر رہی ہو؟ ضیاء نے ناراضگی سے منہ بسورا تو نور نے ایک نظر پاستے پر ڈالی۔ میں نے اتنے دل سے تمہارے لیے بنایا ہے، اگر کھا لو گی تو کیا چلا جائے گا تمہارا؟ ہنوز انداز میں بولتے ابھی وہ چمچ پیچھے ہی کرنے لگا تھا جب نورے نے اس کے ہاتھ میں موجود اپنا ہاتھ رکھتے چمچ سے بھرے پاستے کو اپنے منہ میں ڈالا۔ اس کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا مگر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کھا گئی تھی۔ اب ضیاء نے اس کی اتنی مدد کی تھی، وہ اس کے لیے اتنا سا تو کر ہی سکتی تھی۔ پاستے کو چبانے پر اندر نگلنے کے دوران اسے محسوس ہوا کہ ضیاء کے ہاتھ میں تو بہت ذائقہ ہے۔ پاستا اس قدر لذیذ تھا کہ اس کی مرتی بھوک جاگ اٹھی، اس کا دل چاہا وہ سارا ہی کھا لے۔ کیسا لگا؟ نورے کے تاثرات دیکھتے ہوئے بے چینی سے پوچھنے لگا۔ جب جواب کے طور پر نورے نے اس کے ہاتھ سے چمچ پکڑتے اسے پاستے سے بھرتے مصروف انداز میں کھانا شروع کر دیا تو یہ دیکھ کر ضیاء کے چہرے پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ابھی وہ پاستا کھا رہی تھی جب ضیاء کا موبائل رنگ ہوا۔ اس نے دیکھا ان دونوں کی گروپ ویڈیو کال تھی جسے پک کرنے کے لیے وہ نورے کے کمرے کی بالکنی میں چلا گیا۔ پورے ولا میں ضیاء اور نورے دونوں ہی اکیلے تھے۔ نورے ڈر نہ جائے اس لیے وہ آج اس کے کمرے میں ہی سونے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اپنے بالوں کو سیٹ کرتے اس نے کال کو پک کیا تو آریان کا پریشانی میں ڈوبتا چہرہ اسے دیکھنے کو ملا۔ تجھے کیا ہو گیا آریان؟ تیرے چہرے پر 12 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ ضیاء نے اس کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اتنی ہی دیر میں باران نے کال اٹینڈ کی۔ تجھے کیا ہوا؟ تو کیوں اتنا اداس بیٹھا ہے؟ باران نے آریان کو دیکھا جو بیڈ پر نیچے کی جانب جھکا اپنا چہرہ پھلائے ہوئے تھا۔ اتنا بڑا مسئلہ چل رہا تھا اس کے ساتھ، وہ اپنے دوستوں کو کیسے بھول سکتا تھا؟ خانم ماما کے کمرے میں تھی فی الحال، اس لیے وہ پورے بیڈ پر قبضہ کیے ہوئے الٹا ہو کر لیٹا ہوا تھا۔ میری بات سنو گے نا تم لوگ بھی سوچ میں پڑ جاؤ گے۔ اپنے غصے کو ایک سائڈ پر رکھتے اس نے لاچارگی سے کہا اور اسکرین میں ان دونوں کو دیکھا۔ کہیں تو باپ تو نہیں بننے والا؟ ضیاء نے اپنی جانب سے اندازہ لگایا تو باران نے بھی تشویش سے اسے دیکھا۔ تو پاگل ہے کیا؟ نکاح کو ابھی 4 دن نہیں ہوئے، بچہ کہاں سے آ گیا؟ آریان چڑھ کر بولا۔ خیر ہے ضیاء، تو بڑا خوش دکھائی دے رہا ہے، لگتا ہے دال گل گئی ہے۔ باران نے ضیاء کے چہرے پر موجود نئی رمقوں کو دیکھتے کہا۔ نہیں یار ابھی کہاں، ابھی تو ہاتھ لگانے پر بھی پابندی لگی ہوئی ہے۔ ضیاء نے منہ بسورا تو باران نے چھپڑ پھاڑ کے کہا لگایا، جس پر آریان نے اپنا سر جھٹکا۔ چل تھوڑا صبر کر لے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ باران نے اسے حوصلہ دیا، جس پر ضیاء نے کینہ توز نظروں سے اسے دیکھا۔ اپنی بکواس ختم ہو گئی ہو تو اب میری بھی سن لو، آریان مصنوعی برہمی سے بولا تو وہ دونوں بھی ایک وقت اس کی اور متوجہ ہوئے۔ بابا نے میرے ولیمے کا اعلان کر دیا، وہ بھی پرسوں، آریان نے تھوڑا پریشان کن لہجے میں کہا۔ تو اس میں تو اتنا پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ باران نے شانے اچکا کر ضیاء نے اس کی بات پر اکتفا کیا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پرسوں ولیمہ ہے، بلکہ مسئلہ خانم ہے۔ میں اسے اپنی بیوی کا درجہ نہیں دینا چاہتا اور اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ آریان نے اپنا مسئلہ پیش کیا جسے سن کر ان دونوں کا ایک ساتھ کہا چھوٹا۔ بیک وقت آریان نے ایک برہم نگاہ ان دونوں پر ڈالی، پھر اگلے پورے 15 منٹ ضیاء اور باران نے اس کا مسئلہ ڈسکس کیا مگر حل پھر بھی نہ نکلا۔ او بھائی بس کر دو تم دونوں، مجھے صرف تم لوگ اتنا بتا دو میں ایسا کیا کروں جو تالی بھی بج جائے اور آواز بھی نہ آئے۔ تنگ آ کر اس نے آخری بار ان سے پوچھنا چاہا۔ ایسا تو کوئی طریقہ نہیں ہے، ضیاء نے لاپرواہ انداز میں کہا تو آریان نے اپنی آنکھیں گھمائی اور ابھرتے غصے کو ضبط کیا۔ غلطی ہو گئی تھی اس سے جو اس بارے میں وہ ان سے پوچھنے لگا۔ دفع ہو جاؤ تم دونوں، سر درد لگوا دی ہے میری، اس سے تو اچھا تھا میں تم لوگوں کو کچھ بتاتا ہی نہ۔ ان پر اپنی بھڑاس نکالتے آریان نے جھٹ سے کال بند کرتے بیڈ پر سیدھے ہوتے اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسا لی۔ دوسری جانب ضیاء شاہ کال بند ہوتے ہی مڑ کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ نورے پورا باؤل ختم کر چکی تھی، باؤل سائڈ ٹیبل پر پڑا تھا اور وہ خود
और ख़ुद वो गायब थी। यकायक ज़ियाम शाह ने पूरे कमरे में नज़र दौड़ाई। दफ़तन उसे वॉशरूम से पानी के गिरने की आवाज़ आई। वो शायद नहा रही थी। फिर वहाँ से चलता हुआ वो बेड की एक साइड पर आकर बैठ गया। मुसलसल नज़रें वॉशरूम के दरवाजे पर टिकाए वो उसके बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। तकरीबन 5 मिनट बाद नूरे ने वॉशरूम से निकलकर कमरे में कदम रखा। ज़ियाम ने देखा वो नाइट ड्रेस में मलबूस थी। सिल्क का पिंक कलर का लंबा गाउन पहना था जो देखने में इंतहाई आरामदा था। गीले बाल तौलिए में कैद थे। चेहरे पर पानी के कुछ कतरे नुमाया हो रहे थे। नहाने का उसका मूड नहीं था, मगर अपने अंदर का गुबार भी बाहर निकालना था। इससे पहले वो गुबार ज़ियाम शाह के सामने बाहर निकल जाता। वो इस घर से नहाने चली गई कि अपने आबशार की तरह बहते आंसुओं को तन्हाई में रिहाई बख्शे। बगैर ज़ियाम की जानिब देखती वो हौले हौले कदम उठाती ड्रेसिंग के सामने जा खड़ी हुई। खुद पर एक नज़र डालते उसने अपने टॉवल को उतार कर सर को दाएं जानिब पीछे की सिमत झुकते अपने गीले बालों को टॉवल से खुश्क करना शुरू किया। मसरूफ से अंदाज में वो अपने बाल रगड़ रही थी, मगर बेड पर बैठे ज़ियाम को अपने दिल फरेब सरापे से एक ही पल में बेचैन कर गई। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं क्यों पागलों की तरह उसे देखे जा रहा हूँ? अपनी आंखों को झपकते ज़ियाम ने खुद को डपटा। फिर उसकी बेइख्तियार नज़रें दोबारा से वाल्हाना अंदाज में उसके मदहोश होते हुस्न पर वह ठहर गई। अपने बालों को खुश करने के बाद वो चलती हुई उसके पास आई। आप अभी तक यहाँ हैं? एक ही अदा में अपने बालों को पीछे करती हुई जांचती नज़रों से उसे देखने लगी। इस दौरान ज़ियाम की नज़र उसकी भीगी गर्दन से टकराई। तुम अकेली सो जाओगी? जवाब देने की बजाय उसने बेइख्तियार नज़रों से उसका जायज़ा लेते सवाल किया। मैं भी अकेले कमरे में नहीं रही। मैं कभी अकेले कमरे में नहीं रही। अपने हाथों की उंगलियों को मरोड़ते नूरे ने फॉर्मल अंदाज में कहा। तो फिर आज रह लोगी? नजरें उसके गुलाबी भीगे होठों पर टिकाते हुए एक बार फिर मदहोश हुआ। पता नहीं, दो लफ्जों में जवाब देते हुए नजरें उठाकर ज़ियाम शाह की जानिब देख गई। फिर आज की रात मैं तुम्हारे पास रुक जाता हूँ। ज़ियाम ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाया तो वो हिचकिचाई। लेकिन मेरे रूम में कोई सोफ़ा नहीं है, आप क्या ज़मीन पर सोएंगे? नूरे ने अपने कमरे में नजरें दौड़ाई और आहिस्तगी से उसके हाथ से अपना हाथ निकाल गई। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी। ज़ालिम बीवी अपने शौहर को सर्दियों के मौसम में ज़मीन पर सुलाओगी? मज़ाहिया लहजे में बोलते उसने नूरे को घूरा तो वो एकदम बौखलाई। नहीं, मेरा मतलब बेड पर तो मैं सोऊंगी, फिर आप कहाँ सोएंगे? फिलहाल वो इतना इंतहा की मासूमियत से बोल रही थी और हैरत की बात तो ये थी, ज़ियाम को ज़रा भी चिढ़ नहीं हो रही थी उसकी मासूमियत से। मैं भी यहीं बेड पर सो जाऊंगा। ज़ियाम शाह ने लापरवाही से शाने उचकाए तो नूरे ने सोचने वाले अंदाज में उससे देखा। हम एक बेड पर नहीं सो सकते। उसने एक अहम मसला पेश किया। हमें आज की रात सोना होगा नूरे, तुम मुझ पर यकीन कर सकती हो। ज़ियाम शाह का लहजा पल भर में पुरएतमाद हुआ। तुम बेड की दूसरी जानिब सो जाना, मैं यहाँ इस साइड पर सो जाऊंगा। उसके बोलने पर नूरे वहाँ से उठकर दूसरी जानिब आकर बैठ गई। ठीक है, मगर ना तो कमरे की लाइट बंद होगी और ना ही आप इस लाइन से आगे आएंगे। कुशन को पकड़ते उसने मिड में सीट सेट किया और उसे हुक्मिया अंदाज में कहा, जिस पर ज़ियाम शाह ने फ़कत मुस्कुराते हुए अपने सर को जंबिश दी। नूरे के लेटते ही ज़ियाम शाह भी अपना कंफर्टर सही करता लेट गया। ज़ियाम शाह की नज़रों से तंग आती वो दूसरी जानिब रुक कर गई, लेकिन उसका दिल तो आज कुछ और ही चाह रहा था। एकदम नूरे के मुंह मोड़ने पर वो बेचैन हुआ। अगर तुमने बेड पर एक साथ सोने का तकल्लुफ़ कर ही लिया तो थोड़ा करीब हो जाने में क्या हर्ज है? उसके जहन में घूमती बात किस वक्त उसके मुंह से निकलकर जबान पर आ गई उसे पता ही ना चला। जिसके सख्त रद्द अमल पर नूर ने उसके बोलने पर रुख मोड़ कर तेज नजर से उसे देखा। कुछ कहा आपने? तरकीब से उसकी जानिब देखते नूरे के माथे पर बेइख्तियार बल पड़े। उसके यूं इस तरह देखने पर ज़ियाम शाह यकीन से कह सकता था कि उसके बेइख्तियारी में बोले गए अल्फाज नूरे के कानों तक रसाई हासिल कर गए थे। नहीं, वो मैं मैसेज पढ़ रहा था। फिर से मोबाइल अपने हाथ में लेते उसने नूरे के सामने लहराया। किसका मैसेज? ये न तो उस नज़र से देखते उसने अपना कंफर्टर गर्दन तक ओढ़ा। मेरे फ्रेंड का था। आपके फ्रेंड ऐसे मैसेज करते हैं? भोली सूरत से उसने अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरा तो ज़ियाम शाह खुलकर मुस्कुराया। अब वो उसे क्या बताता कि असल मामला क्या है। नूरे, तुमसे एक बात पूछनी थी, मतलब राय लेनी थी। अपनी बेसाख्ता नज़रों से नूरे के मासूम चेहरे को देखते हुए एक एक नकोश हिफ्ज करने लगा। मुकाबिल लेटी नूरे थोड़ा हिचकिचाने लगी थी, न जाने अब वो कौन सी बात उससे पूछेगा। जवाबन नूरे ने सर को हनीफ जंबिश देते ऐब्रो उचकाए। वो ना मुझे मोहब्बत हो गई है। अपने बाजू के ऊपर अपना सर रखते मजबूत लहजे में कहा तो नूरे का बहाल होता सांस हलक में ही अटक गया। धड़कता दिल उसी वक्त थम गया। उसे महसूस तो हो रहा था ज़ियाम शाह उसकी जानिब राग़िब हो रहा है, मगर नूरे ने ज़्यादा ध्यान देना मुनासिब न समझा।
گیا اور اب زیام شاہ کے بولے گئے الفاظ اس کا حلق تک کڑوا کر گئے۔ اچھا تو میں کیا کروں؟ زیام سے نظر چراتے اس نے منہ موڑنا چاہا تو اسی وقت زیام نے دوبارہ سے اسے مخاطب کیا، تو مجھے بتا سکتی ہو میں محبت کا اظہار کیسے کروں؟ میٹھی رس گھولتی آواز میں بولتے وہ پھر سے اس کی توجہ کھینچ گیا تو جلدی ہی نورے نے خود کو کمپوز کیا۔ میں کیسے بتاؤں؟ مجھے کیا پتا ہو آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ نورے نے جان چھڑوانے والے انداز میں کہا، مگر زیام شاہ نے اسے اتنی مہلت ہی نہیں دی۔ تم مجھے بتاؤ لڑکیاں کس چیز سے زیادہ خوش ہوتی ہے، پھر میں پرپوز اسی انداز میں کروں گا۔ زیام شاہ نے جوش سے پوچھا جیسے ابھی پرپوز کرنے جا رہا ہو۔ سیاہ گلاب؟ میرے خیال سے ہر لڑکی کو سیاہ گلاب بہت پسند ہوتے ہیں۔ اچانک سے اس کے ذہن میں اپنی من پسندیدہ چیز امڑ گئی تو نورے خوش و خراش انداز میں بولی اور زیام کے چہرے پر ڈھیر ساری مسکراہٹ بکھیر گئی، تم پوچھو گی نہیں وہ لڑکی کون ہے؟ اس کے حسین چہرے سے نظر ہٹا کر زیام شاہ نے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتے کہا تو ایک بار پھر نورے کا سانس اٹکا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کوئی اس سے محبت کرے یا وہ کسی کی محبت میں گرفتار ہو جائے۔ نہیں، مجھے کیا لگے کوئی بھی ہو، لاپرواہ انداز میں اس نے بے لچک لہجے میں کہا۔ وہ اس کی گھبراہٹ کو محسوس کرنے لگا۔ اگر میں بولوں وہ لڑکی تم ہو تو تمہارا جواب کیا ہوگا؟ زیام جانتا تھا اس کے الفاظ نورے کو شل کر دیں گے اور اس بار ہوا بھی بالکل ایسا ہی تھا۔ نورے منجمد نظروں سے حق دکی تو رہ گئی تھی۔ تو میں پہلی فرصت میں انکار کر دوں گی، جلدی خود کی حالت پر قابو پاتے ہوئے صفاقت کا مظاہرہ کرتی تاسفانہ لہجے میں بولی۔ زیام شاہ نے بے یقینی سے بکھری نظروں سے اسے دیکھا جو ایک ہی پل میں اپنے تیر سے تیز لفظوں سے اس کے دل پر وار کر گئی تھی۔ اسے اس قدر ٹھنڈے جواب کی امید تو نہ تھی، ابھی اس کا دل محبت کی پہلی سیڑھی چڑھا ہی تھا جسے نورے نے کھینچ کر بے دردی سے نیچے ٹپکا دیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس وقت زیام شاہ کے دل کے کتنے ٹکڑے ہوئے تھے، اتنے کہ وہ شاید گن بھی نہ سکتی۔ ایسا کیوں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے چہرے پر مسکراہٹ لاتا سرگوشی نما بولا۔ وہ اس وقت اتنی ہی آواز میں بول سکتا تھا، محبت دھوکے کے سوا کچھ نہیں، محبت پر چلنے والے مسافروں کو کبھی انکار نہیں ملتا، ان کا راستہ نہیں ملتا۔ شیرینی لہجے میں بولتے اس نے زیام شاہ کو چند ثانیے کے لیے دھک ہی کر دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ نور اتنی گہری باتیں بھی کرتی ہے۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ محبت دھوکا ہے؟ میری ماما نے بھی محبت کی تھی، پھر دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوا، میرے بابا نے اپنے ہاتھوں سے ان کا قتل کر دیا۔ ایک دم ہی نورے کا لہجہ اپنی ماں کے لیے افسردہ ہو گیا، اچانک ہی آنکھوں میں نمی بھر آئی، ماضی کا منظر سوچتے دل ڈوبنے لگا۔ نورے، ہر کوئی تمہارے باپ جیسا نہیں ہوتا۔ وہ اس کی سوچ بدلنا چاہتا تھا جو اسے زندگی میں آگے نہیں بڑھنے دے رہی تھی، مگر ہر کوئی مرد تو ہوتا ہے نا، اور مرد کے عشق میں نور افروز کبھی گرفتار نہیں ہوگی۔ نورے کا لہجہ اٹل ہو گیا۔ زیام نے ایک گہرا سانس فضا میں کھینچا۔ اگر کبھی تمہیں محبت ہو گئی، زیام نے اس کے چہرے کی اداسی کو محسوس کیا، تو اسی وقت اپنے دل کو نکال کر جلا دوں گی۔ اپنی محبت کی قدر نہیں کرو گی؟ زیام کے دل میں ابھرتی امید کو بری طرح ختم کر رہی تھی۔ میں خود کو محبت ہونے ہی نہیں دوں گی، بھیگے لہجے میں بولتے ہوئے اپنی آنکھیں موند گئی۔ نورے، محبت پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا، وہ بے اختیار ہوتی ہے۔ زیام سمجھ سکتا تھا کہ وہ کن حالات سے گزری تھی، اس کے لیے واقعی محبت پر یقین کرنا بہت مشکل تھا۔ نور افروز کو اپنے دل اور جذبات پر قابو کرنا اچھے سے آتا ہے۔ اس کا لہجہ مغروری تھا۔ جب وہ رخ موڑتی ہوئی زیام شاہ کی جانب اپنی پشت کر گئی، وہ شاید اب مزید بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اسے نیند آ رہی تھی، اس لیے جلد ہی نیند کی وادیوں میں کھو گئی، جبکہ اس کے ساتھ لیٹا زیام شاہ اس کی پشت کو حسرت بھری نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناؤں گی کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ناول بہت انٹرسٹنگ ہے، اپنے کانٹیکٹس میں لوگوں کو شیئر ضرور کریں اور ساتھ ہی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو کون سے کپل کی سٹوری بہت زیادہ مزیدار لگ رہی ہے۔ تو چلیں آگے کی سٹوری اگلے ویڈیو میں سنیں گے، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔